محترم ناظرین، آج اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان کے فیضان علم میں سے صرف ایک علمی جھلک آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، جس سے ان کے وسعت علم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان جب کسی کتاب کا مطالعہ فرماتے اور اس میں کوئی مشکل بحث یا مصنف کی کوئی لغزش نظر آتی یا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا جس میں مزید وضاحت کی ضرورت ہوتی یا کوئی ایسا مقام ہوتا جس میں ارباب قلم کی رائیں مختلف ہوتی، تو وہیں ایک سلیس اور سہل عبارت لکھ دیتے جس سے مشکل حل ہو جاتی، لغزش دور ہو جاتی، مسئلہ منکشف ہو جاتا اور حق بات روشن ہو جاتی۔ یہ خاص فضل الہی ہے جو ہر حاشیہ نگار کے نصیب میں نہیں۔ تو ناظرین، علم کلام کی معرفت رکھنے والے یہ جانتے ہیں کہ صفات باری تعالیٰ کے تعلق سے متکلمین کے درمیان کس قدر اختلافات پائے جاتے ہیں۔ صفات کو ذات کی طرح واجب الوجود ماننے سے تعدد واجب لازم آتا ہے اور یہ محال ہے۔ اس مسئلہ میں علماء نے طویل بحثیں کی ہیں۔ بعض نے کہا صفات غیر ذات نہیں ہے تو ان کے واجب ہونے سے تعدد واجب نہیں لازم آتا، اور بعض کا مذہب یہ ہے کہ صفات ممکن ہے۔ اس قول پر صفات کا حادث ہونا لازم آتا ہے، اس لیے کہ متکلمین کے نزدیک ہر ممکن حادث ہے۔ اس مقام پر اعلیٰ حضرت نے یہ مختصر حاشیہ تحریر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تحقیق یہ ہے کہ صفات بالذات واجب نہیں بلکہ واجب ذات باقتضائے ذات ہے۔ وہ ذات باری سے بطور اختیار نہیں بلکہ بالایجاب صادر ہے، جیسا کہ امام راضی نے اس کی تحقیق فرمائی ہے، اور یہی حق ہے۔ ایک تو اس لیے کہ تعدد واجب محال ہے، اور دوسرے اس لیے کہ صفات کو ذات عالیہ کی احتیاج ہے۔ المعتقد میں میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح مواقف سے نقل ہے کہ جو شخص اس بات کا قائل ہے کہ احتیاج کی علت حدوث یا حدوث مع امکان ہے، اسے یہ کہنا چاہیے کہ قدیم اصلاً کسی علت کی طرف مستند نہیں، اس لیے کہ اسے قطعاً کسی مؤثر کی حاجت نہیں۔ اس کے بجائے اس قائل کی یہ بات کہ قدیم کسی موجب کی طرف مستند ہو سکتا ہے، اس کے قول اول سے ہم آہنگ نہیں۔ اس پر حاشیہ برجندی میں ہے، قول مذکور کے ماننے والوں سے یہ بھی متصور نہیں کہ اس کے قائل ہو جائے کہ قدیم کا وجود محض اتفاقاً ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بلکہ اسے اس بات کا قائل ہونا چاہیے کہ قدیم واجب کا مساوی ہے، تو لازم آئے گا کہ یہ واجب کے لیے قدیم صفات کا انکار کرے، ورنہ واجب بالذات کا متعدد ہونا لازم آئے گا۔ مگر یہ عذر کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات نہ عین ذات ہے نہ غیر ذات ہے، تو ذات کے مغایر کوئی واجب لازم نہ آئے گا، اس لیے واجب بالذات کا تعدد نہ ہوگا۔ تو ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مسائل کتنے دشوار ہیں، اس لیے کہ متکلمین کے نزدیک موجود کی دو قسمیں ہیں، قدیم اور حادث، اور ان کے نزدیک ذاتی اور زمانی میں عموم خصوص کی نسبت نہیں بلکہ دونوں میں تساوی کی نسبت ہے، اور قدیم واجب کا مساوی اور حادث ممکن کا مساوی ہے، اور ان کے نزدیک احتیاج کی علت حدوث ہے، تو صفات کو قدیم ماننا انہیں واجب ماننا ہے، اس پر تعدد واجب لازم آتا ہے اور یہ محال ہے، اور صفات کا ممکن ماننا انہیں حادث ماننا ہے، اور حادث ماننے پر ان کے مخلوق ہونے کا قائل ہونا پڑے گا، یہ محال ہے۔ اس لیے تمام متکلمین اس پر متفق ہے کہ صفات باری قدیم ہے۔ اس پیچیدگی کے پیش نظر امام احمد رضا قدس سرہ نے یہاں چند جملے رقم فرمائے ہیں جن سے سارے عقدے حل ہو جاتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، میں کہتا ہوں مؤثر سے بے نیازی وجوب ذاتی کے مسابق ہے، اور وجوب ذاتی قابل تعدد نہیں، اور یہ کہہ دینا کہ صفات باری غیر ذات نہیں، اس سے تعدد واجب کی نفی نہیں ہوتی۔ قابل قبول حق جس پر علماء فحول مثلا امام راضی، علامہ سعد الدین تفتازانی وغیرہما کی رائے مستقل ہے، وہ وہی ہے جو میں نے پہلے بیان کیا کہ صفات بالذات واجب نہیں بلکہ واجب ذات باقتضائے ذات ہے، اور وہ ذات کی طرف مستند ہیں، لیکن ان کا استناد خلق و ایجاد کے طور پر نہیں بلکہ اقتضائے ذاتی ازلی کی بنیاد پر اور وجود و قیام میں احتیاج کے طور پر ہے۔ آگے لکھتے ہیں، ممکن اور اسی طرح حادث ذاتی زمانی سے مطلقاً عام ہے، اور قدیم
ممکن سے عام من وجہ ہے، مگر ہم حدوث کا اطلاق صرف زمانی پر کرتے ہیں، جیسے مخلوق صرف زمانی کو کہتے ہیں، اس لیے کہ تخلیق ایجاد بالاختیار کا نام ہے۔ اسے ذہن نشی کر لو کیونکہ یہی حق ہے، اور اسی سے تمام اشکالات کا حل نکل آتا ہے، اور توفیق اللہ ہی کی ذات سے ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صفات عالیہ ممکن ہونے کے ساتھ اقتضائے ذاتی ازلی کے طور پر اور صرف وجود و قیام میں احتیاج کے طور پر ذات کی طرف مستند ہے، ان کا استناد خلق و ایجاد کے طور پر نہیں، تو یہ قدیم ازلی ہے اور ممکن ہونے کے باوجود حادث نہیں۔ قدیم اور ممکن میں تباین کلی نہیں بلکہ دونوں میں عموم من وجہ کی نسبت ہے کہ بعض قدیم ممکن نہیں، یہ ذات عالیہ ہے، اور بعض ممکن قدیم نہیں، یہ تمام مخلوقات ہے، اور بعض ممکن قدیم ہے اور وہ صفات عالیہ ہے، اور ممکن حادث زمانی کا مساوی نہیں بلکہ اس سے عام مطلق ہے کہ ہر حادث زمانی ممکن ہے اور بعض ممکن حادث زمانی نہیں، یہی صفات باری ہے۔ تو صفات باری کو قدیم ماننے سے تعدد واجب لازم نہیں آئے گا، اس لیے کہ قدیم ہونے اور واجب بالذات ہونے میں تساوی نہیں ہے، اور صفات کو ممکن ماننے سے ان کا حادث ہونا لازم نہ آئے گا، اس لیے کہ ممکن اور حادث میں تساوی نہیں ہے۔ یہی وہ تحقیق ہے جس پر عام متکلمین کے برخلاف محققین کی رائے